کئی سال پہلے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام گلپور تھا۔ یہ گاؤں کسی جنت کی مانند لگتا تھا۔ چاروں طرف ہرے بھرے کھیت، دور دور تک پھیلے پہاڑ، اور ایک چھوٹا سا دریا جو گاؤں کے پاس بہتا تھا، جیسے قدرت نے اس زمین پر خاص محبت سے رنگ بھرے ہوں۔ گاؤں کے لوگ سادہ مگر دل کے بڑے تھے۔ کوئی کسی کے دکھ پر ہنستا نہیں تھا اور کسی کے سکھ پر حسد نہیں کرتا تھا۔ گلپور کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں کا ہر مسئلہ ایک ہی درخت کے نیچے حل ہوتا تھا۔ یہ درخت گاؤں کے بیچوں بیچ کھڑا ایک بڑا سا برگد تھا، جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک پھیلی ہوئی تھیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ یہ درخت صرف ایک درخت نہیں تھا، یہ گواہ تھا برسوں کے فیصلوں، صلحوں، قہقہوں اور آنسوؤں کا۔ اسی درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے سردار حاجی گلزار خاں۔ لمبی سفید داڑھی، دھیمے مزاج اور اتنی گہری آنکھیں جیسے وقت کا سارا تجربہ ان میں سمویا ہوا ہو۔ وہ بولتے کم تھے، سنتے زیادہ تھے، اور جب بولتے تو ان کے الفاظ میں ایک سکون ہوتا، ایسا سکون جو غصے کو مٹا دے، دلوں کو نرم کر دے اور جھگڑوں کو سلجھا دے۔ سردار حاجی گلزار خاں کی زندگی بھی کچھ کم دلچسپ نہ تھی۔ جوانی میں بہت سفر کیے، علم حاصل کیا، اور پھر جب گاؤں لوٹے تو انہوں نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ لوگ ان سے صرف فیصلے نہیں لیتے تھے، بلکہ دعائیں، حوصلے اور رہنمائی بھی لیتے تھے۔ گاؤں میں دو پرانے خاندان تھے، ایک رحمت کا، دوسرا شفیق کا۔ دونوں کسان تھے، محنتی تھے، اور کبھی ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست بھی تھے۔ ان کے بچے ساتھ ہیں، پڑھتے، بیویاں مل کر مٹی کے برتن بناتی تھیں، اور خوشی غمی سب سانجھی تھی۔ لیکن وقت بدلتا گیا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہونے لگی، کبھی پانی کے وقت پر جھگڑا، کبھی بیج کی تقسیم پر ناراضی، اور پھر ایک دن وہ مسئلہ پیدا ہوا جس نے ساری محبت کی بنیادیں ہلا دیں۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا آم کا درخت تھا، اتنا پرانا کہ کسی کو یاد نہ تھا کہ یہ کب اگا، کس نے لگایا۔ پر یہ درخت سایہ دیتا، پھل دیتا، اور گرمیوں میں بچوں کے کھیلنے کا مقام بن جاتا۔ ایک دن شفیق نے درخت کے نیچے ایک بورڈ لگا دیا، ذاتی ملکیت، بغیر اجازت پھل توڑنا منع ہے۔ یہ بورڈ دیکھ کر رحمت کا خون کھول گیا۔ وہ سیدھا درخت کے پاس پہنچا اور چلا کر کہا، یہ درخت میرے دادا نے لگایا تھا، تم ہو کون اسے اپنا کہنے والے؟ شفیق نے تڑپ کر جواب دیا، درخت میری زمین پر ہے، اور جو چیز زمین پر اگے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ بس وہ دن تھا اور دونوں کے بیچ ایک لکیر کھنچ گئی۔ پہلے صرف بات بند ہوئی، پھر راستہ بھی بدل لیا گیا۔ بچوں کو کہا گیا ان کے ساتھ نہ کھیلنا، خواتین کو منع کر دیا گیا ان کے گھر مت جانا، اور آم کا درخت وہ تو اب دشمنی کی علامت بن چکا تھا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ تماشا افسوسناک تھا۔ جو دو خاندان پہلے سب کے لیے مثال تھے، اب ایک دوسرے کے لیے عذاب بن چکے تھے۔ گاؤں کی شامیں اداس ہونے لگیں، برگد کے درخت کے نیچے ویرانی چھا گئی، اور تب ایک دن کچھ بزرگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ سردار گلزار خاں کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے۔ سردار نے دونوں کو بلایا، پورا گاؤں جمع ہوا۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر سردار نے خاموشی سے دونوں کی باتیں سنی۔ ہر ایک نے اپنی دلیل دی، اپنی حقانیت ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جب دونوں بول چکے تو سردار نے آہستہ سے کہا، تم دونوں کی بات سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ آم کا درخت تمہاری محبت سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا ایک درخت کے لیے تم گاؤں کے سکون کو قربان کر دو گے؟ یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، ہمیں حق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شفیق نے بھی کہا، زمین میری ہے، اصول کے تحت جو اس پر اگے وہ بھی میرا ہے۔ سردار نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر نہایت سنجیدگی سے کہا، تو پھر میری طرف سے فیصلہ سنو، اس آم کے درخت کو کل صبح کاٹ دیا جائے گا، نہ تمہارا رہے گا، نہ تمہاری زد باقی رہے گی۔ یہ سن کر سارا گاؤں ساکت ہو گیا۔ درخت کو کاٹ دینا، یہ تو ایسا تھا جیسے گاؤں کے دل پر چھری چلانا۔ رحمت کی آواز کانپ گئی، نہیں سردار جی، یہ ظلم ہوگا، میری ماں اسی درخت کے نیچے قرآن پڑھا کرتی تھی۔ شفیق کی آنکھیں نم ہو گئیں، میری بیٹی نے پہلا قدم اسی درخت کے نیچے رکھا تھا۔ سردار نے نرمی ہو گئی سے کہا، اگر تمہیں اس درخت سے محبت ہے تو پھر زد چھوڑو، اس درخت کا سایہ سب پر ہے، آم بانٹ لو، پانی بھی، ذمہ داری بھی، اسے دوستی کا درخت بناؤ۔
दुश्मनी का नहीं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रहमत ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। शफीक भाई, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना। शफीक ने भी आगे बढ़कर हाथ थामा। नहीं भाई, गलती मेरी भी थी। आइंदा से ये दरख्त हमारा मुश्तरका है। वो दिन तारीख बन गया। गांव में जश्न सा मनाया गया। बच्चों ने आम के दरख्त के नीचे रंग हैं बरंगे कपड़े बांधे, ख़वातीन ने मिठाइयाँ तकसीम कीं और सरदार ने चुपचाप एक दुआया नज़र डाली। दरख्त अब दोस्ती का दरख्त बन चुका था और गांव फिर से एक हो चुका था। लोग कहते हैं दरख्तों की जड़ें ज़मीन में होती हैं, मगर कुछ दरख्तों की जड़ें दिलों में भी पेवस्त होती हैं, और ऐसे दरख्त सुलह के साए बान बन जाते हैं, हमेशा के लिए।